اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تشریح: روزہ اسلام سے پہلے بھی بعض امتوں پر فرض رہا ہے اور یہودیوں کا روزہ تو مشہور ہی ہے۔ اسلام میں روزہ مرحلہ وار فرض ہوا۔ پہلے صرف یوم عاشوراء کا روزہ فرض تھا، بعد کو پورے ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو یوم عاشوراء کے روزے کی فرضیت باقی نہ رہی۔ اس آیت میں رمضان المبارک کے روزوں کا ذکر ہے جو ہجرت کے دوسرے سال فرض کیا گیا ہے۔ روزے کا مقصد نفس کی تربیت ہے کہ آدمی کے اندر ضبط کی صلاحیت پیدا ہو اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے۔ ایاما معدودات، گنتی کے چند دنوں ہی کے روزے فرض ہے۔ تشریح: یعنی روزے کے دن مقرر ہے۔ ایک ماہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کے اشارے سے بھی فرمایا 29 یا 30 دن۔ اس میں روزے کی ترغیب بھی ہے کہ محض چند دنوں کا تو روزہ ہے، اس لیے پست ہمت نہیں ہونا چاہیے۔ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنے ہی دن روزے رکھ لے، اور جو لوگ بمشقت ہی روزے رکھ سکتے ہو ان پر فدیہ ایک محتاج کا کھانا ہے۔ پھر جو اپنی خوشی سے مزید نیکی کرے تو یہ اس کے لیے ہی بہتر ہے، اور اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ روزے رکھ لو۔ تشریح: بیماری اور سفر ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے وقتی طور پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ بیماری سے ایسی بیماری مراد ہے کہ جس میں روزے سے نقصان کا اندیشہ ہو، یعنی اگر روزہ رکھے تو بیماری بڑھ جائے گی یا طول پکڑ لے گی، یا مریض کے اندر بھوک کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہ ہو، جس کا فیصلہ ماہر معتبر معالج کے مشورے سے اور خود مومن کے ضمیر کی آواز پر ہوگا۔ کوئی ایک ہی حد ہر مریض کے لیے متعین و مقرر نہیں، کیونکہ قوہ، عمر، موسم اور ہمت و حوصلہ کے فرق کے اعتبار سے ہر انسان کے اندر قوت برداشت مختلف ہوتی ہے۔ سفر سے مراد سفر شرعی ہے جس کی مسافت کم سے کم 48 میل یعنی 77 کلومیٹر ہو۔ اس سے کم کے سفر میں روزہ چھوڑ دینا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے جن اسفار میں روزہ چھوڑنا ثابت ہے وہ طویل اسفار ہی ہے۔ چند میل کے سفر پر روزہ توڑ لینا ثابت نہیں۔ ائمہ مجتہدین اور سلف صالحین قریب اس پر متفق ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ حالت سفر میں ہی قرآن نے روزہ توڑنے کی اجازت دی ہے، اس لیے اگر کسی کی صبح گھر پر ہو تو روزہ توڑ کر سفر شروع کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ سفر سے پہلے ہی روزہ توڑنا ہوا۔ اگر روزہ رکھ کر سفر شروع کرے اور سفر شروع کرنے کے بعد روزہ رکھنے میں ناقابل برداشت مشقت نہ ہو تو اس کو روزے کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اچھے کام کو شروع کرنے کے بعد توڑنے سے منع فرمایا ہے۔ لا تبطلوا اعمالکم فعدۃ من ایام اخر، یعنی وقتی بیماری اور سفر کی وجہ سے جو روزے فوت ہو جائے ان کی قضا واجب ہوگی۔ وعلی الذین یطیقونہ، طاقت کے معنی مشقت کے ساتھ کسی چیز پر قادر ہونے کے ہے، اس لیے معنی یہ ہوئے جو لوگ بمشقت ہی روزہ رکھ سکتے ہو وہ فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق اس سے بوڑھے اور بڑھیا مراد ہے، یعنی ان کے لیے روزے کے بدلے فدیہ ادا کر دینے کی اجازت ہے۔ اسی طرح جو لوگ مستقل بیمار ہو اور مرض کے باعث روزہ رکھنے سے قاصر ہو
ان کے لیے بھی روزوں کے بدلے فدیہ ادا کر لینا درست ہے۔ اس تفسیر کے مطابق اس آیت کو منسوخ نہیں ماننا پڑے گا، تاہم اکثر اہل علم نے اس آیت سے مراد لیا ہے کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہو ان پر فدیہ ہے۔ ایسی صورت میں یہ حکم منسوخ ہے۔ ابتداءً چونکہ لوگ روزہ رکھنے کے عادی نہیں تھے، اس لیے سہولت دی گئی تھی کہ روزہ رکھے یا فدیہ ادا کرے، بعد کو روزہ ہی لازم کر دیا گیا، صرف معذوروں کے حق میں فدیے کا حکم باقی رکھا گیا۔ فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو دوپہر اور رات کا کھانا آسودگی کے ساتھ کھلا دیا جائے۔ رمضان المبارک ہو تو افطار کے بعد کا اور سحری کا کھانا کھلا دینا کافی ہے۔ اگر کھانا کھلانے کے بجائے غلہ دینا چاہے تو ایک روزے کے بدلے ایک ہی مسکین کو نصف سا گیہوں جدید اوزان کے مطابق 1 کلو 691 گرام دے دے، یا متوسط قسم کا کھلے بازار میں دستیاب گیہوں کی قیمت ادا کر دے۔ لیکن آج کل چونکہ اتنے گیہوں کی قیمت سے 2 وقت کا کھانا پورا ہونا دشوار ہے، اس لیے احتیاطاً 2 وقت کے کھانے کے بقدر پیسے ادا کر دینا چاہیے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی جہاں تک ممکن ہو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ اس لیے سفر کی حالت میں اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے شدید مشقت نہ ہو تو روزہ رکھ لینا افضل ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ماہ رمضان ہی ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت کے واضح دلیلوں پر مشتمل اور حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ تشریح: فرقان وہ چیز ہے جو حق و باطل کے درمیان اچھی طرح فرق کر دے۔ دنیا میں جتنی مذہبی کتابیں ہیں، خواہ قرآن مجید نے ان کی تصدیق کی ہو یا نہ کی ہو، وہ انسانی آمیزشوں اور ملاوٹوں کی وجہ سے حق و باطل میں امتیاز کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہے۔ یہ صرف قرآن ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اس کے محافظ ہے، اور وہ قیامت تک کھرے کھوٹے اور حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت کا حامل رہے گا۔ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، پس تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے وہ اس ماہ کا روزہ ضرور ہی رکھے، اور جو مریض یا مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں اتنے ہی دنوں روزہ رہے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، نہ کہ دشواری۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور چاہتے ہیں کہ روزے کی مقررہ تعداد پوری کر لو، نیز اللہ نے تم کو ہدایت عطا فرمائی ہے، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ تشریح: یعنی جو روزے چھٹ گئے ہو ان کی قضا کر لو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کرے تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، جب کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے تو دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہو، تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرے احکام کو قبول کرے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت سے سرفراز ہو۔ تشریح: رمضان المبارک کا مہینہ اور روزے کی حالت دعا کی قبولیت کا زمانہ ہے، اور اس میں دعا کا خصوصی اہتمام مطلوب ہے۔ غالباً اسی لیے روزے کے احکام کے ساتھ دعا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، روزے کی رات میں تمہارے لیے اپنی بیوی سے ہم بستری حلال کی جاتی ہے۔ تشریح: روزہ فرض ہونے کے بعد شروع میں بعض احکام میں سختی تھی، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ رات میں بھی میاں بیوی کا ازدواج تعلق ممنوع تھا۔
پھر اس آیت کے ذریعے شب میں کھانے پینے کی طرح بیوی سے ہم بستری کی اجازت بھی دے دی گئی۔ اس سے اسلام کا اعتدال و توازن بھی نمایاں ہے۔ بعض مذاہب میں مرد و عورت کے صنفی تعلق کو اللہ کی قربت اور دینداری و پاکیزگی کے منافی سمجھا گیا ہے۔ عیسائی دنیا میں رہبانیت کے غلبے نے کیسے فتنے جگائے ہیں اس کی پوری تاریخ ہے۔ اسلام نے صرف ناجائز تعلق کو منع کیا، جائز اور قانونی تعلق کی نہ صرف اجازت دی بلکہ حوصلہ افزائی کی، کیونکہ قدرت نے اس سے نسل انسانی کی افزائش کو متعلق رکھا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ تشریح: لباس سے بڑھ کر انسان کا کوئی رازدار نہیں ہوتا۔ انسان کا پورا وجود لباس کے سامنے بے لباس ہوتا ہے، اور یہی لباس ہے جو سردی و گرمی سے انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس کہہ کر اس طرف اشارہ ہے کہ ان کو ایک دوسرے کی کمزوریوں اور کوتاہیوں کے راز کا امین اور مشکل وقتوں میں ایک دوسرے کا محافظ و مددگار ہونا چاہیے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تم سے درگزر فرما دیا۔ تشریح: یعنی رات میں بیوی سے صحبت کی ممانعت والا حکم تم سے ادا نہ ہو پاتا تھا، اور بعض اوقات اس کی خلاف ورزی ہو جاتی تھی۔ قرآن کی تعبیر کتنی بامعنی ہے کہ حکم شرعی کی خلاف ورزی کرنے کو خود اپنی ذات کے ساتھ خیانت قرار دیا گیا کہ جسم اللہ کی امانت ہے۔ حکم خداوندی کے مطابق اعضائے جسم سے کام لینا حق کے امانت کا ادا کرنا ہے، اور خود اپنے ہی اعضاء سے گناہ کا ارتکاب اس امانت میں خیانت ہے۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، لہذا اب اپنی بیویوں سے ہم بستری کرو اور تمہارے لیے اللہ نے جو مقدر فرمایا ہے اسے تلاش کرو۔ تشریح: یعنی بیوی سے تمہارا تعلق محض شہوت پوری کرنے کے لیے نہ ہو کہ یہ تو حیوانات بھی کرتے ہیں، بلکہ نیت اولاد کے حصول کی ہونی چاہیے، کیونکہ قدرت نے انسان کے اندر جو جنسی داعیہ رکھا ہے اس کا مقصود ہی نسل انسانی کی افزائش ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، نیز جب تک صبح کی سپیدی رات کی سیاہی سے نمایاں نہ ہو جائے کھاؤ پیو۔ تشریح: یعنی صبح صادق تک کھانے پینے اور میاں بیوی کے مخصوص تعلق کی اجازت ہے۔ صبح ہوتے ہی روزہ شروع کر دینا ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ چند منٹ پہلے ہی آدمی ان باتوں سے رک جائے تاکہ روزے کا ادا ہونا مشکوک نہ ہو جائے۔ صبح ہونے کے بعد جان بوجھ کر ایک لقمہ بھی کھا لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ واجب ہو جائے گا۔ اس پر فقہا کا اتفاق ہے، کیونکہ خود قرآن مجید نے ابتدائے روزے کا وقت مقرر کر دیا ہے اور آگے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی قائم کی ہوئی سرحدیں ہیں، ان کے آگے بڑھنا درست نہیں۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور ہاں جب تم مسجد میں معتکف رہو تو بیوی سے صحبت نہ کرنا، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اللہ اسی طرح لوگوں کے لیے اپنے احکام بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ تقوی اختیار کرے۔ تشریح: اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کسی بھی مسجد میں کیا جا سکتا ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی یا جامع مسجد کی تخصیص نہیں، کیونکہ قرآن مجید نے کسی خاص مسجد کی تخصیص نہیں کی ہے بلکہ اس کو عام رکھا ہے۔ اس بات پر فقہا کا اتفاق ہے
کہ اعتکاف کی حالت میں رات میں بھی بیوی سے ہم بستر ہونا یا کسی ایسے عمل کا ارتکاب کرنا جو جنسی نوعیت کا ہو جیسے بوسہ شہوت کے ساتھ مساس وغیرہ جائز نہیں، اس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ البتہ بیوی سے ملاقات میں حرج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتکف تھے، اسی حال میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مسجد تشریف لے گئی۔ صحیح احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ ایسے ہی احکام سے فقہاء نے یہ اصول اخذ کیا ہے کہ جیسے گناہ سے بچنا واجب ہے، اسی طرح ان کاموں سے بھی اجتناب واجب ہے جو خود جائز ہو لیکن وہ گناہ تک لے جانے کا ذریعہ بن سکتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو حرام کیا ہے ان کے قریب بھی جانے کو منع فرما دیا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور ناحق طریقے پر ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ اور نہ رشوت کے طور پر مال حاکموں تک پہنچاؤ تاکہ جانتے بوجھتے لوگوں کا کچھ مال ظلم کے ساتھ کھا جاؤ۔ تشریح: معلوم ہوا کہ انسان رشوت دے کر یا اپنی چرب زبانی سے متاثر کر کے عدالت سے اپنے حق میں فیصلہ کرا لے اور کوئی مال حاصل کر لے تو محض عدالت کے فیصلے کی وجہ سے وہ مال اس کے حق میں حلال نہ ہوگا بلکہ حرام ہی رہے گا۔ اسی کو فقہاء نے اپنی زبان میں لکھا ہے کہ قاضی کا فیصلہ ظاہراً نافذ ہوگا باطناً نافذ نہ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔